نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر آمين يا رب العالمين۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، نہیں محبت رکھتا اللہ تعالیٰ یا نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ ایسی بات کو، کی بات کو، بالسوء ایسی بات، بالسوء من القول باتوں میں سے ایسی بری بات جو کہ انسان جہر یعنی ظاہر کر کے کہے، یعنی سامنے جو بات کی جائے، یعنی کسی کے بارے میں کوئی بری بات، کوئی برے ریمارکس، کوئی بری اس کے لیے الفاظ استعمال کرنا اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں، کہ کوئی بھی شخص کسی کے بارے میں بدگوئی کرے یا بری بات کرے، سوائے اس کے کہ اس پہ ظلم کیا گیا۔ یعنی اگر کسی پر ظلم کیا گیا ہے تو وہ اپنے ظلم کے لیے فریاد کر سکتا ہے اور اس کا ظلم بیان کر سکتا ہے، ظاہر انسان کے لیے اس کو بتانا ہی پڑے گا نا کہ اس کے اوپر ظلم ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ بات بے بات دوسروں کی برائیاں کرنا اور آپ کا اس معاملے سے تعلق بھی نہ ہو پھر بھی دوسرے کی برائیوں کو بیان کرنا، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا کہ اللہ کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے برا کیا ہے، دل دکھایا ہے یا کوئی بات ایسی ہوئی بھی ہے تو اس کو 10 لوگوں سے کہنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ پہلے ہی پتہ ہے نا، وہ تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ آپ بری بات اپنے منہ سے نکال کے دوسرے کے لیے معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی مدد کیسے آئے؟ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ ناپسند ہیں جو دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں۔ مختصراً تبدو خیر اور تخفو اور تعفو عن سوء، اللہ تعالیٰ اگر مظلوم ہو تم، یعنی یہ اس صورت میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم مظلوم بھی ہو پھر بھی تم بہتری ہی کرو، چاہے ظاہرہ کرو یا چھپ کے کرو، ہر صورت میں تم اگر اچھا ہی کرتے رہو گے اور برائی سے بچتے رہو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ کو بھی بہت معاف کرنے والا اور بہت قدرت والا پاؤ گے۔ یعنی اگر تم دوسروں کی باتوں کو نظر انداز کر دو گے، اگر تمہارا دل بھی دکھا، تمہارے ساتھ ظلم بھی ہوا ہے، لیکن تم کو اب حق ہے کہ تم اس کی برائیاں کر سکتے ہو، تم لوگوں سے بتا سکتے ہو کہ تمہارے ساتھ اس نے کتنا برا کیا ہے یا تمہارے ساتھ اس نے کیا ظلم کیا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر تم چپ رہو گے اور اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر کے اور جو ہے لوگوں کے ساتھ پھر بھی ظاہری طور پہ بھی اور دل سے بھی، یعنی یہ نہیں کہ اوپر سے تو کرو لیکن دل میں کینہ اور کدورت اور نفرت رکھو، تو تم اگر اس طرح کی برائی سے ان کی اگر تم درگزر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی کیا صفت ہے کہ وہ بھی بہت معاف کرنے والا ہے، حالانکہ وہ قدیر ہے، اس کے اختیار میں، اس کی قدرت میں ہے کہ وہ بڑی سے بڑی سزا بھی دے سکتا ہے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ پہ بھی پکڑ سکتا ہے، لیکن اگر تم کسی کی بات کو معاف کرو گے، درگزر کر کے آگے بڑھو گے تو وہ بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، یعنی اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرنے والے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور کے رسولوں کے درمیان، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفرقہ ڈال دیں، تفریق کر دیں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، کس طرح سے یہ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کسی پر ایمان لائیں گے، ہم ان میں سے بعض پر ایمان لائیں گے اور ہم بعض پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ یتخذوا بین ذالک سبیلا، کہ کفر اور ایمان کے بیچ کی کوئی راستہ کوئی نکال لیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ صحیح معنوں میں، حقیقت میں جو کافر ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب، ایسی سزائیں ہیں کہ جن میں ان کی وہ ذلیل بھی ہوں گے اور ان کی رسوائی بھی ہوگی، یعنی صرف عذاب ہی نہیں ہے بلکہ رسوائی بھی ہے۔ یعنی دیکھیں ایک شخص ہے، اس کو اگر کوئی سزا دی جاتی ہے، آپ ایک بچے کی مثال ہی لے لیں
کہ دیکھیں بچہ کتنا انسلٹڈ فیل کرتا ہے. آپ اکیلے میں اس کو ڈانٹتے ہیں یا کسی بات پہ مارتے ہیں تو اس کے پر اثر ہوتا ہے آپ کی بات کا، لیکن آپ اگر باقی کے بچوں کے سامنے، جیسے فیملی کے بچے ہیں یا اس کے دوست ہیں، ان کے سامنے آپ اپنے بچے کو ذلیل کرتے ہیں یا ڈانٹتے ہیں تو ایک تو اس کو تکلیف ہوتی ہے اس چوٹ کی جو کہ اس کو سزا مل رہی ہے، اور اس سے بھی زیادہ یعنی اس چوٹ کی تکلیف سے بھی زیادہ رسوائی جو ذلت ہوتی ہے، سب کے سامنے شرمندگی ہوتی ہے، وہ اس بچے کے اس کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیتی ہے، اس کی عزت نفس کو مجروح کرتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اس طرح سے ایسا نہیں کرنا چاہیے، بچے کو سب کے سامنے نہیں شرمندہ کرنا چاہیے. یا ویسے بیویوں کو بھی دیکھیں، بہت سارے شوہروں کی عادت ہوتی ہے کہ سب کے سامنے ٹوک دیتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں، تو یہ بھی بہت غلط، یہ ہیوملیشن ہے، یعنی آپ کسی کو رسوا بھی کر رہے ہیں، ذلیل بھی کر رہے ہیں. تو ان کافروں کو نہ صرف یہ کہ سخت ان کے لیے آپ کا عذاب ہوگا، اور وہ بھی رسوائی والا ہوگا، یعنی سب کے سامنے رسوا بھی ہوں گے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو کہ ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور وہ ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے کسی ایک کے درمیان. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان قریب سوف، ان قریب یہی وہ لوگ ہیں، ان قریب ہم انہیں دیں گے ان کا اجر عطا کریں گے. وکان اللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا. یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، نہ صرف یہ کہ ایمان لائے بلکہ انہوں نے کہا ہم کسی بھی رسول سے کے بارے میں کوئی تفریق نہیں کرتے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کا درجہ، آپ کی فضیلت اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ ہے. لیکن ہمارے لیے کیا ہے، ہم سب تمام رسولوں کو، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کم تر درجے کا اعوذ باللہ استغفر اللہ سمجھتے ہیں، کہ ہمارے لیے سب رسول برابر ہیں. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، اور اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. یہ سلوکہ سوال کرتے ہیں آپ سے، اہل الکتاب، اہل کتاب آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیوں نہیں کوئی کتاب نازل ہوئی ہم پر، ہمارے اوپر نازل کرا کوئی کتاب. تو آپ ان سے یہ کہیے کہ اس فقط سألوا موسیٰ، ایسا ہی سوال تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کیا تھا، بلکہ ان سے تو اس سے بھی بڑی بات کہی تھی، اور کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو دکھاؤ، ظاہری طور پہ کھلم کھلا ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اور پھر ان کی اس ظلم کی وجہ سے، یعنی جو انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا یہ ظلم پہ مبنی تھا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو پکڑ لیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بجلی ان پہ ٹوٹ پڑی تھی. پھر انہوں نے بنا لیا، اب اللہ ان کے جرائم کی فہرست بتا رہا ہے کہ پھر انہوں نے بنا لیا ایک بچڑے کو اپنا معبود، جبکہ ان کے پاس واضح طور پہ نشانیاں آ چکی تھیں، یعنی رسول آ چکے تھے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کس طرح سے سمندر کو پار کر کے وہ نکلے تھے، اور اللہ نے ان کو بچایا تھا، اور فرعون کا اور اس کے لشکر کو اپنی آنکھوں کے سامنے غرق ہوتے دیکھا تھا. اتنی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود ایک بچڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سلطان المبینہ، یعنی واضح دلائل یا واضح جو ہدایت تھی وہ اللہ کی طرف سے ان کو مل گئی تھی، یعنی تورات کی شکل میں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کی سزا کے طور پہ کیا کیا تھا، فوقہم الطور، ہم نے ان کے اوپر طور کو اٹھا لیا تھا، بوجہ اس کے کہ جو ان سے ہم نے عہد کیا تھا. اس کے بعد ہم نے کیا کیا، جب انہوں نے یہ گناہ کیا تھا بچڑے کو معبود بنانے کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوہ طور کو اٹھایا تھا اور پھر ان سے میثاق لیا تھا اس حالت میں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ ہم نے ان کو حکم دیا تھا، یہ مختلف موقعوں کی باتیں ہیں یہ بات جو ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ دروازے سے داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے. تو آپ کو معلوم ہے نا کہ کہا تھا کس طرح سے داخل ہونا ہے، جب فتح کرنے کے لیے داخل ہو گئے تو سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، اور وہ حتتن کہتے ہوئے جاؤ تو ہنتتن کہتے ہوئے گئے. تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کی طرف بتا رہا ہے کہ ہم نے ان سے کہا کہ داخل ہو اس دروازے سے تو سجدہ کرتے ہوئے. پھر ہم نے ان سے کہا کہ حد سے نہ بڑھو، سرکشی نہ کرو سب کے قانون کو توڑنے میں. اور ہم نے اس بارے میں ان سے پختہ عہد لیا تھا. اصحاب سبت والے واقعے کی طرف اشارہ ہے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بغیر حق وقولهم قلوبنا غلف. لیکن کیا ہوا، اتنے پختہ عہد لینے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے عہدوں کو توڑ دیا،
اور کفر کیا، انہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا اور اپنے انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور یہاں تک بڑھ گئے کہ کہتے تھے کہ ہمارے دل تو غلافوں میں محفوظ ہے، یعنی تمہاری باتوں کا ہمارے اوپر کوئی، اللہ کی آیات کا، اللہ کے احکامات کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ہمارے دل تو غلافوں میں محفوظ ہے۔ جبکہ اصل وجہ یہ ہے اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر ان کی کفر کی وجہ سے، اور پھر ان میں سے بہت تھوڑے ایسے ہیں جو کہ ایمان رکھتے ہیں، یا ایمان بہت تھوڑا ایمان ہے جو وہ لوگ رکھتے ہیں، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ اور ان کی کفر کا جو وہ ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ وہ ان کا کفر اس حد تک بڑھ گیا کہ انہوں نے ایسی بات کہی حضرت مریم علیہ السلام پہ جو کہ ایک سخت بہتان تھا، بہت بڑا بہتان تھا۔ اور پھر وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور انہوں نے خود کہا کہ بے شک ہم نے قتل کیا عیسی ابن مریم رسول اللہ، جو عیسی المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ جو تھے، ان کو ہم نے خود قتل کر دیا، جبکہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا تھا اور نہ انہوں نے اس کو صلیب پہ چڑھایا تھا، لیکن یہ معاملہ ان پہ مشتبہ کر دیا گیا اللہ کی طرف سے، اپنے طور پہ وہ یہی سمجھتے رہے، یعنی انہوں نے تو پیغمبر کو قتل کر دیا نا، کیونکہ وہ تو یہی کہتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ معاملہ ان پہ مشتبہ کر دیا۔ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں، وہ بھی شک میں ہی مبتلا ہیں، یعنی مختلف ان کے فرقے بن گئے ہیں نا، اور وہ مختلف باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ما لہم بہ من علم، ان میں سے کسی کے پاس بھی اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، صرف اور صرف وہ اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا ہے یقیناً، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا ہے اپنی طرف، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، یعنی زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، عزت دینے والا بھی ہے۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آنا چاہیے تھا اس سے پہلے، اور ان اہل کتاب میں سے جو بھی ہیں، یعنی جتنے بھی اہل کتاب ہیں، وہ سب کے سب ایمان لے آئیں گے اپنی موت سے پہلے۔ کس پر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، یعنی یہ لوگ جو یہ بات کہتے ہیں نا کہ ہم نے ان کو صلیب پہ چڑھایا، اور بعد میں وہ یہ بات کچھ ان میں اختلاف بھی ہو گیا، کوئی کچھ کہتے تھے کہ کسی دوسرے شخص کو چڑھایا، کسی ڈاکو کو، اصل تو یہی تھا نا کہ ایک ڈاکو تھا جس کو وہ دینا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے اس کو رہا کروا دیا تھا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا تھا کہ ان کو صلیب پہ چڑھایا جائے، تو ان کے حواریوں میں سے ہی جس نے کہ غداری کی تھی اور ان کا نام جو ہے وہ بتایا تھا ان کی چھپے ہوئے ہونے کی جگہ، اسی کو انہوں نے دھوکے میں چڑھا دیا تھا صلیب پہ، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا تھا۔ تو تمام عیسائی جو ہیں، وہ تمام جو یہ بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل کو تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آنا چاہیے تھا نا، تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ ایمان لے آئیں گے اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور کوئی بھی ایسا نہ ہوگا اہل کتاب میں سے جو ان کی موت سے پہلے ان پر گواہ نہ ہو۔ تو اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اپنی موت سے پہلے وہ ایمان لے آئیں گے، حقیقت ان پہ ظاہر ہو جائے گی، یعنی مرتے وقت جو ہے یہ حقیقت ان پہ ظاہر ہو جائے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا اللہ کی طرف سے انجام ہوا تھا اور آگے کیا ہونا ہے، تو وہ جب یہ جان لیں گے اس وقت اس جاننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی اہل کتاب ہیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اس دنیا میں تو وہ سب کے سب ان پر ایمان لے آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اس کتاب پر اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور انہیں کی شریعت کی پیروی کریں گے۔ پھر وہ انجیل کی پیروی نہیں کریں گے بلکہ قرآن کی کریں گے، اور جو لوگ بھی ہوں گے اہل کتاب میں سے وہ سب جب ایمان لائیں گے ان کے عیسیٰ علیہ السلام ہونے پر، تو وہ در حقیقت اللہ پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر ایمان لائیں گے، سب مومن ہو جائیں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ، اور قیامت کے دن ظاہر ہے وہ سب کے سب گواہ ہوں گے اس بات پر۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ، اور ان کے اسی ظالمانہ رویے کی وجہ سے، اور دوسری وجہ یہ کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، بہت زیادہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت ساری حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا،
اور وہ کیا کرتے تھے، کیا کیا کرتے تھے؟ سود لیتے تھے، جس سے کہ انہیں منع کیا گیا تھا، روکا گیا تھا۔ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے تھے۔ پھر اللہ نے بہت سی وہ پاکیزہ چیزیں ان پر اسی لیے حرام کر دی گئی تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کافروں کے لیے، ان میں سے جو لوگ کافر ہیں یعنی اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مگر لیکن الراسخون فی العلم، جو علم میں راسخ ہیں، پختہ ہیں علم میں، اور ایمان والے ہیں، اور اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، یعنی جو کچھ دین ان کے پاس پہلے تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اور جو تورات کی جو تعلیمات تھیں، ان کے اوپر راسخ ہیں وہ، اور یعنی اس پہ پوری طرح صحیح طرح سے اس پہ عمل کرنے والے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ آپ پر بھی ایمان لے آئے، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوئی ہیں اس پر بھی ایمان لے آئے۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں اور پھر وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اور اللہ اور آخرت پر اپنا پکا عقیدہ رکھتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ ان قریب ہم ان کو بہت بڑا اجر عطا کریں گے اللہ کی طرف سے۔ انا اوحینا، بے شک ہم نے وحی کی آپ کی طرف، جیسے کہ ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف اور دوسرے پیغمبر، دوسرے نبی جو ان کے بعد آئے، جس طرح ان کے اوپر ہم نے وحی کیا کرتے تھے، اسی طرح ہم نے آپ پر بھی کی۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق علیہ السلام، و یعقوب علیہ السلام، اور اولاد یعقوب جس میں کہ عیسیٰ، ایوب، یونس علیہ السلام، ہارون و سلیمان علیہ السلام، یہ سارے جو ہیں اس میں شامل ہیں۔ پھر ہم نے عطا کی داؤد کو زبور، اور رسولوں میں سے بلا شبہ ہم ان کے قصے یا ان کی باتیں یا ان کے ذکر آپ سے کرتے ہیں اس سے پہلے بھی، اور کچھ رسول ایسے بھی ہیں، کچھ رسولوں کا ذکر یا قصہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں جن کا ذکر ہم آپ سے پہلے کر چکے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کا ذکر آپ سے نہیں کیا۔ 1,24,000 پیغمبر آئے تھے، تو سب کا ذکر تو ہمیں نہیں ملتا نا، تو اللہ تعالیٰ آپ سے ان سے فرما رہا ہے کہ جہاں پہ اللہ پاک نے جو ضروری سمجھا، جس کے بارے میں بتانا اور جس میں کوئی ہدایت اور کا راستہ تھا اور کوئی عبرت تھی، تو وہ واقعات اللہ پاک نے بتانا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ سے کلام کیا، اس طرح سے ہی کلام کیا جیسے کہ کیا جاتا ہے، اسی طرح بات۔ یہ سارے رسول جو تھے یہ مبشرین بھی تھے اور منذرین بھی تھے، یعنی خوشخبری دینے والے بھی تھے اور خبردار کرنے والے یا ڈرانے والے بھی تھے، اور بھیجا اس لیے تھا تاکہ لوگوں کے لیے اللہ کی طرف، اللہ کے پاس کوئی حجت نہ رہے، اس لیے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ کوئی رسول ہمارے پاس آیا ہی نہیں تھا، تو ہم کیسے ہدایت کے راستے پہ آتے، ہمیں کیسے پتہ چلتا، ہم اللہ کو کیسے جانتے اور کیسے اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کرتے۔ تو اللہ پاک نے کوئی حجت باقی لوگوں کے لیے نہیں چھوڑی، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اور لیکن اللہ یشہد، اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ نازل کیا گیا آپ پر وہ اپنے علم سے نازل کیا ہے اللہ نے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو آپ نے خود اپنے دل سے گڑھی ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے نازل کیا اپنے علم سے نازل کیا، اور اس پہ فرشتے بھی گواہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا ہی بہت کافی ہے، لیکن جو لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، یعنی یہ تو سب سے پہلے تو صرف اللہ کی گواہی کافی ہے۔ جب اللہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے آپ پہ اپنے علم کے ساتھ نازل کیا، تو یہی بہت کافی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ہیں جو کفر کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، بلا شبہ وہ بہت ہی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے جا رہے ہیں، بہت دور نکل گئے ہیں، یعنی اس گمراہی کے راستے پر بہت دور نکل گئے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، ہرگز نہیں معاف کرے گا اللہ، جب اور انہیں ان کے لیے کوئی راستہ نہیں، جہنم کا ہی راستہ اللہ ان کو دکھائے گا۔ یعنی جو لوگ کفر کرتے ہیں
اللہ کا انکار کرتے ہیں اور پھر ظلم کرتے ہوئے اور زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، یعنی ڈھٹائی کے راستے پہ آ جاتے ہیں کہ کسی طرح ہدایت کو قبول ہی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے تو پھر اب کوئی بھی بخشش کا راستہ نہیں ہے، اور اللہ ان کو اب جہنم کا ہی راستہ دکھائے گا. اللہ طریقہ جہنم خالدین فیہا ابدا، اور جہنم کا یہ راستہ جو ہے اس راستے پہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور اللہ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے، اور یہ کام اللہ کے لیے یسیر آسان ہے. اے لوگ، یا ایھا الناس، اے لوگ، بلا شبہ تمہارے پاس رسول آیا جو کہ حق لے کر آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، تو اس پر ایمان لاؤ تو بہتر ہے تمہارے لیے. اور اگر تم انکار کرو گے تو بے شک اللہ کے لیے یہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، تو کوئی فرق نہیں اللہ کو پڑتا. تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے. تمہارے انکار سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارا ہی نقصان ہے. اور اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے اور بہت حکمت والا ہے. اے اہل کتاب، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو، غلو نہ کرو اپنے دین میں، اور نہ کہو اللہ کے بارے میں ایسی کوئی بات جو کہ حق نہ ہو، یعنی سوائے حق کے اللہ سے کوئی بات منسوخ نہ کرو. بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے صرف ایک رسول ہیں. اس بات کا یقین رکھو، اور اس بات کو پہ جھوٹے جو تم نے گمان سے اپنے جو جھوٹی باتیں کہانیاں بنائی ہیں ان سے باز رہو. اور اللہ کا ایک کلمہ ہے. کون سا کلمہ؟ کلمہ کن. کلمہ کن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ صرف اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے، اور ایک روح ہے جو کہ اللہ نے اللہ کی طرف سے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالی ہے. بس تمہارے لیے کیا ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور نہ کہو یہ بات کہ تین ہیں. جو وہ کہتے تھے نا کہ اللہ اور اللہ، استغفر اللہ، بولتے ہوئے بھی مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس کو، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، اور بعض جگہ حضرت مریم علیہ السلام کو، تین کو کا ایک وہ بناتے تھے کہ یہ تینوں جو ہیں یہ تینوں ہیں اللہ. تو یہ نہ کہو کہ یہ تین ہیں، باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ تو بس، بے شک اللہ تو ایک ہی الہ ہے، بس ایک ہی ہے. پاک ہے وہ اس سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، اور اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو دیکھنے کے لیے، ان سب کا نظام چلانے کے لیے. وہی جو ہے وہ کافی ہے، کارساز ہے. لن یستنکف، ہرگز نہیں آر سمجھا مسیح نے، عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی اس بات میں آر نہیں سمجھا کہ وہ یہ کہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. اور نہ ہی کبھی ان فرشتوں نے جو کہ مقرب ہیں، جو اللہ کے قریب ترین فرشتے ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو اپنے لیے کوئی آر نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. اور ومن یستنکف عن عبادتہ، اور اپنے آپ کو جو یہ آر سمجھتا ہے اللہ کی بندگی سے، وہ حقیقتاً تکبر کرتا ہے. صرف وہ تکبر جو ہوگا وہ اس بات سے انکار کرے گا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے. پھر عنقریب ہم جمع کریں گے سب کے سب. پھر فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ پورا پائیں گے اجر اپنی عمل کا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو اور بڑھا کے انہیں عطا کرے گا. اور وہ لوگ جنہوں نے بندگی کو آر سمجھا اور تکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو دردناک سزا دے گا. اور وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ وہ پائیں گے وہاں پر اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو بھی سرپرست یا کسی کو بھی مددگار. یعنی جن لوگوں کے اوپر وہ بھروسہ کرتے تھے کہ یہ ان کے یہ جو ہے کوئی مدد کریں گے یا ان کے سرپرست ہیں یا ان کو وہاں سے نکال دیں گے، ان میں سے کسی کو بھی وہاں اپنا مددگار نہ پائیں. اے لوگوں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، بلا شبہ آ گئی تمہارے پاس برہان، واضح یا روشن دلیل تمہارے پاس آ گئی تمہارے رب کی طرف سے. اور ہم نے نازل کیا تم پر نور مبینہ، روشن، یعنی نور بھی ہے اور صاف، اور بالکل یہ کیا ہے؟ یہ قرآن، یہ صاف تمہیں راستہ دکھانے والا.
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ پر، اور انہوں نے اللہ کا دامن تھام لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو داخل کر لے گا اپنی رحمت اور اپنے فضل میں، یعنی اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا، اور انہیں راستہ دکھائے گا کس طرف، صراط مستقیم، یعنی اب اللہ کے پاس پہنچنے کا جو سیدھا راستہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو اس راستے پہ ڈال دے گا۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اے نبی وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تمہیں بتاتا ہے کہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں۔ کلالہ کون ہے؟ اگر کوئی شخص بے اولاد نہ جائے، یعنی اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو، تو وہ اس ترکے میں سے نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا، اور اگر میت کی وارث دو بہنیں ہیں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورت کا 1 اور مرد کا تو دگنا حصہ ہو۔ یہ وہی جو ہیں احکامات جو وراثت کے اور سورہ نساء میں شروع سے بہت تفصیل سے آئے ہیں، ان کو یہاں پہ مزید اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ان باتوں کو، اس لیے واضح کر کے بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ شروع ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اوفوا بالعقود، اپنے عہد جو ہیں ان کو پورا کیا کرو، ان کی پابندی کیا کرو۔ حلال کر دیے گئے تمہارے لیے تمام کے تمام مویشی جو ہیں وہ حلال کر دیے گئے، سوائے ان کے جو کہ اللہ تعالیٰ آگے بتائے گا کہ کیا ہے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کرے، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا شعائر اللہ، جو ایمان لائے ہو حلال نہ کرو ان شاعر اللہ کو، یعنی جن پہ اللہ کی نشانیاں ہیں ان کو بے حرمت نہ کرو، ان کی حرمت کو پامال نہ کرو، اور نہ پامال کرو شہر حرام، یعنی حرمت والے مہینوں میں سے کسی کو کی حرمت کو پامال نہ کرو، اور نہ قربانی کے جانوروں کو، اور نہ وہ جانور جن کے گردنوں میں پٹے ڈلے ہوئے ہوں، یا نظر کے لیے جو اللہ کی لیے نظر کے لیے جو وقف کیے گئے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو اللہ کے گھر کے لیے بیت الحرام کے لیے جو نکل رہے ہیں، جو جا رہے ہیں سفر کے لیے، جو اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے رب کا فضل اور اس کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی کے لیے جو وہ سفر کر رہے ہیں، یعنی حج کے لیے یا عمرے کے لیے نکل رہے ہیں، تو ان کو بھی نہ چھیڑو، ان کو بھی نہ حرام کرو، یعنی ان کو شکار نہ بناؤ، ان کو قربانی سے پہلے خود چرا کے یا ان کو ذبح کر کے استعمال نہ کرو، وہ اللہ کے لیے مخصوص کر دیے گئے۔ اسی طرح حرمت والے مہینوں کا بھی احترام کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ہاں جب کہ احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو۔ اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ روک دیا ہے، تو اس پر تمہیں کیا کرنا ہے، اس پر آنے والا غصہ تمہیں اتنا غصے میں نہ لائے، اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم ان کے مقابلے میں حد سے بڑھ جاؤ، حد سے بڑھ جاؤ، اور تعاونوا علی البر والتقوی، اور تعاون کرو، یعنی مومنین کے لیے کیا ہے، نیکی کے اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی کے جو کام ہیں اس میں کسی سے تعاون کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، حرام کر دیا گیا تم پر مردار خون، سور کا گوشت، اور وہ جانور جس پر کہ اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا نام ہوا، یعنی وہ جانور جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ قربان کیا جائے،
چاہے کسی درگاہ پہ یا گھر پہ بھی اگر کسی بزرگ یا کسی پیر یا کسی اور کے نام پہ قربانی کی جاتی ہے تو حرام ہے۔ قربانی جو ہے جانور کی، چاہے وہ حج کا موقع ہو یا بقرعید کا موقع ہو، یا ویسے ہی قربانی صرف اللہ ہی کے نام پہ ہو، اس کے علاوہ کسی اور کے نام کے اوپر ذبح کیا گیا جانور حرام ہے، حرام کر دیا گیا۔ اور اب کچھ اس کی مزید ڈیٹیل ہے، یعنی مردار کی کہ وہ کس کس طرح سے، یعنی جو گلا گھٹ کر، چوٹ کھا کر، بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی دوسرے درندے نے پھاڑ ڈالا ہو، کاٹ ڈالا ہو، یعنی اس کے جیسے پیٹ پھاڑ کے اور اس نے اس میں سے کھا لیا۔ اب ایسے تمام جانور جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کر دیے گئے، جو کہ ذبح نہ کیے گئے ہیں بلکہ اس طرح مرے ہیں، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا۔ یعنی اگر کوئی زخمی جانور ہو گیا، چوٹ لگ گئی، لیکن ایسی حالت میں پہنچ گئی کہ وہ بھی زندہ ہے تو اس کو ذبح کر لیا تو پھر کھا سکتے ہیں، لیکن اگر اسی زخم کی وجہ سے اس کو چوٹ لگنے کی وجہ سے یا خون بہنے کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے تو پھر نہیں کھا سکتے۔ اور وہ بھی جانور جو کسی آستانے پہ ذبح کیا گیا، یعنی اللہ کے گھر کے علاوہ کسی اور درگاہ یا کسی اور مزار پہ لے جا کے جس کو ذبح کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ناجائز قرار دے دیا گیا ہے، نافرمانی کا کام ہے کہ تم پانسے پھینکو، بالازنا یعنی پانسوں کے ذریعے تم اپنی قسمت معلوم کرو، یہ سب نافرمانی کے کام ہیں۔ تو اب سب سے بڑی بات کیا ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ مایوس ہو گئے ہیں تمہارے دین کی طرف سے، یعنی اب وہ بالکل مایوس ہو گئے ہیں کہ کسی طرح سے تم کو پھیر لیں، تو اب تم ڈرو مجھ سے، ان سے نہ ڈرو۔ یعنی اب تو وہ یہ جو تھی یہ آیت بھی آگے جو آ رہی ہے، یہ خود بیعت جو تھا آخری آپ سے سنن کا حج الوداع کا، اس کے موقع پہ یہ آیت بھی پڑھی تھی آپ نے۔ تو اس کا مطلب کیا تھا کہ دین آج مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے دین آج تمہارے لیے مکمل ہو گیا، اور کافر جو ہیں وہ مایوس ہو گئے ہیں کہ تمہیں پورے کا پورا دین سے پھیر لیں گے، یعنی اب وہ کیا، اب کوششیں تو جاری ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے کہ کسی طرح سے مسلمانوں میں تفرقہ بازی ڈالیں، مسلمانوں میں شکوک و شبہات پیدا کریں ان کو دین سے، لیکن مکمل طور پہ ان کو کفر کے راستے پر لے جانے کی کوشش سے وہ ناکام اور مایوس ہو چکے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارا دین تمہارے لیے مکمل ہو گیا ہے، اور تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ آج تمام کر دی گئی، مکمل کر دی گئی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا اللہ کی طرف سے۔ لہٰذا جو بھی احکامات حرام اور حلال کے ہیں ان کی پابندی کرو، البتہ اگر کوئی شخص فمن اضطر فی مخمصۃ، اگر کوئی حالت اضطرار میں ہو، اور مخمصہ کہتے ہیں ایسی بھوک یعنی بھوک کی انتہائی شدید ترین کہ جس میں انسان مرنے کے قریب ہو جائے، ایسی بھوک، تو اگر کوئی ایسی بھوک سے مجبور ہو کر کوئی چیز کھا لے اور اس کا کوئی رجحان نہ ہو کہ وہ گناہ کرے، یعنی ایسے جان بوجھ کے صرف مزے کے لیے یا اس اللہ کے احکام کو توڑنے کے لیے کھائے، ایسی نیت نہیں ہو، انتہائی مجبوری کی حالت میں کھائے، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ کیا حلال ہے ان کے لیے، کہو تمہارے لیے تمام پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے الحمد سکھایا ہے، ٹرین کیا ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم ان کو شکار کی تعلیم دیتے ہو، ان کو ٹرین کرتے ہو، اور وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ کر رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے، اللہ کو حساب لینے میں دیر نہیں لگتی۔ آج کے دن حلال کر دی گئی تمہارے اوپر تمام پاک چیزیں، اہل کتاب کا کھانا و طعام الذین اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی ہے ان کا کھانا بھی حلال کر دیا گیا تمہارے لیے، بشرط یہ کہ اس میں کوئی حرام چیز شامل ہو۔ ان کے لیے تمہارا کھانا حلال ہے اور تمہارے لیے حلال ہے ان کا کھانا۔
دونوں کو لیے ایک دوسرے کا کھانا حلال کر دیا، اور ان کے کھانے میں وہی شرط ہے کہ کوئی حرام چیز نہ لے۔ اور محسنین والمحسنات، وہ محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان میں سے ہوں یعنی اہل کتاب میں سے ہوں، یعنی تمہارے اپنے مومنین میں سے ہوں، یا پھر وہ محسن عورتیں یا وہ پاک باز عورتیں جو کہ اہل کتاب میں سے ہیں، ان عورتوں سے بھی نکاح جو ہے وہ حلال کرتے ہیں۔ اور اس کا شرط صرف یہ ہے کہ تم ان کا مہر ادا کر کے نکاح کر کے ان کے محافظ بنو گے۔ یہ نہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ تم ان سے چوری چھپے کی دوستیاں اور یا پھر ایسے ریلیشن ان کے ساتھ قائم کرو بغیر نکاح۔ اور جس کس نے بہوا پھر ومن یکفر بالایمان فقط حبط عملہ، اور جس کسی نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، یعنی ایمان کی زندگی، ایمان کے راستے پہ آنے کے بعد بھی اس قسم کا کوئی غلط کام کیا تو پھر اس کے تمام عمل ضائع ہو جائیں، جو کچھ بھی اس نے نیک عمل کیے وہ بھی ضائع ہو جائیں، اور پھر آخرت میں بھی وہ خسارہ پانے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسا قمتم، جب تم کھڑے ہو تیار ہو جاؤ نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لو اپنے چہرے کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی مرافق، قوموں، وامسحوا برؤوسکم ارجلکم الی الکعبۃ، پھر کیا کرو، سروں پر بھی مسح کر لو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پاک ہو جاؤ، کس طرح سے، نہا۔ اور اگر تم بیمار ہو، مریض ہو، یا سفر کی حالت میں ہو، اور تم یا پھر ایسا ہے کہ جیسے لمبا سفر ہے، پانی اویلیبل نہیں ہے، یعنی پینے کا تھوڑا بہت ہے، اتنا نہیں ہے کہ جس سے نہایا یا وضو کیا جائے، یا پھر کوئی ایسی بیماری ہے جس میں پانی لگنا جو ہے بہت خطرناک ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی شخص واش روم سے ہو کر آئے اور پھر پانی اتنا نہ پائے کہ جس سے کہ وضو کر سکے، یا پھر عورتوں کے ساتھ کوئی صحبت یا کوئی ان کے ساتھ کوئی ریلیشن قائم کیا ہوا ہو لیکن پانی کی موجودگی نہ ہو، ان تمام کنڈیشنز میں کیا بتایا جا رہا ہے، پاک مٹی سے کام لو۔ اور پاک مٹی سے کام لینے کا کیا مطلب ہے، تیمم کرو، اور وہ کس طرح سے کرنا ہے، اس پر ہاتھ مارو مٹی پر، اور پھر اس کو ہاتھوں کو جھٹک کے اپنے منہ پر اور اپنے ہاتھوں پر پھیرو، یہ ہے تیمم کا طریقہ۔ ما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہارے اوپر کسی قسم کی تنگی یا سختی کرے، بلکہ وہ چاہتا یہ ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پہ اپنی قیمتیں پوری کر دے، تمام کر دے، تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیوں میں رکھنا چاہتا ہے، ہمارے لیے مشکلات، ایسی مشکل قوانین نہیں بنائے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں دین میں جتنی مشکل ہے، جتنی سختی اٹھا رہے ہیں اتنا ثواب ہے۔ ہم گر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تیز بخار چڑھا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں جی، زیادہ نیکی تو یہی ہے کہ ہم وضو کریں۔ ہم سفر میں ہوتے ہیں، ہمیں اللہ نے چھوٹ دی ہے کہ ہم قصر کر سکتے ہیں، آدھی کر سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم تو ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سہولت ہے اس کو اویل کریے، یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کی ہمت ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ آج کا سفر اس طرح کا نہیں ہے اور میں تو بالکل تھکی نہیں اتنا سفر کرنے کے بعد بھی، تو آپ نوافل کثرت سے پڑھیے، لیکن اللہ کی طرف سے جو سہولت اور چھوٹ دی گئی ہے اس کو خوشی خوشی لیجیے، دل تنگ نہ کریے، کیونکہ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، چاہے تم مر بھی رہو، چاہے تمہارا زخم سڑ بھی رہا ہو، لیکن تمہیں نہانا ہی ہے، تمہیں وضو کرنا ہی ہے، دھونا ہی ہے اپنے زخم کو، تو کیا کر لیتے، کرنا پڑتا نا، چاہے زخم بگڑتا، چاہے سیپٹک ہوتا، چاہے ہاتھ کٹتا، چاہے پاؤں کٹتا، لیکن اللہ کا حکم ہوتا تو کیا کرتے۔ لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے آسانی کے راستے ہمارے لیے بنا دی ہیں، اور یہ آسانی کے راستے ہیں، ان سے اللہ ہمارا پاک ہونا قبول کر لیتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے، اور یہ سب کچھ صرف اسی لیے کہ ہم ان چیزوں پہ غور کریں اور اللہ کا شکر کریں۔ اللہ نے جو تم کو نعمتیں عطا کی ہیں، بس کرو، یاد کرو ان کو اپنے ذہن میں رکھا کرو کہ اللہ پاک کس طرح سے تم پر اپنی نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں، اور اس کے ساتھ جو پختہ عہد کیا ہے اس کو نہ بھولو، اس کو بالکل نہ بھولو۔
کون سا عہد ہے؟ ایک تو عہد الست، اور اللہ تعالیٰ نے جو تم سے عہد لیا ہے تمہارا یہ قول ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے دلوں کے بھید بھی، دلوں کے چھپے ہوئے جو راز ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونو قوامین للہ شہداء بالقسط، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے لیے انصاف کے راستے پر قائم رہو اور انصاف کے لیے گواہی دینے والے بنو، یعنی سیدھے راستے پہ چلنے والے بنو اللہ کے لیے، اور گواہی دینے کا جب وقت آئے تو انصاف سے گواہی دو۔ ایسا نہ ہو کسی گروہ کی دشمنی جو ہے وہ تم کو اتنا مشتعل کر دے کہ تم حد سے بڑھ جاؤ اور تم انصاف سے کام نہ لو، عدل کرو، یہ زیادہ قریب ہے تقویٰ، اور اللہ کا خوف دل میں رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ پوری طرح خبر رکھتا ہے اس سے جو کہ تم عمل کرتے ہو۔ یعنی کسی سے اگر دشمنی ہے یا کوئی کسی بات پہ کوئی جھگڑا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کہیں پر کوئی گواہی دینی پڑے یا کہیں پر کوئی ایسی بات کرنی پڑے کہ جو کہ حق ہو لیکن آپ حق کو چھپا کے اس کے خلاف بات کریں، اس سے منع کیا جائے کہ حق اور انصاف کی بات کرو، چاہے کسی دشمن کے لیے ہی تمہاری گواہی مانی جائے، کیونکہ یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اور یہ بات آپ جان لو، خوف اپنے دل میں رکھو کہ تمہارے ہر عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مومنین سے، وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا جو ایمان لائے ہیں اور پھر نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہے اور پھر بہت بڑا اجر بھی ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جو لوگ کفر کرتے ہیں اور جھٹلایا اللہ کی آیات کو، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اصحاب جحیم ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر، یعنی اللہ کے اوپر اللہ نے تم پر جو نعمت تمہیں دی ہے اس کو یاد کرو۔ کیا ہوا تھا؟ اذ ہم قوم ان یبسطوا، جب ایک قوم نے، ایک گروہ نے تم پر اپنے ہاتھ پھیلائے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا تھا، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تمہارے اوپر اٹھنے سے روک دیا تھا۔ تو ڈرو اللہ سے، یعنی اللہ کتنا زبردست ہے، اللہ نے ان کو تمہیں نقصان نہیں پہنچانے دیا تھا، اور اللہ پر ہی چاہیے مومنین کو کہ وہ توکل کرے، کہ اللہ پہ توکل رکھنا ہی مومنین کا شیوا ہونا چاہیے۔ اور البتہ بلا شبہ لیا ہم نے ایک پختہ عہد بنی اسرائیل سے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے اور ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، انی معکم، وقال اللہ انی معکم، اور کہا اللہ تعالیٰ نے بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر کیا شرط ہے؟ اگر تم نے نماز قائم رکھی، زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا۔ ٹھیک ہے، کیا کیا چیزیں؟ نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی، عزرتموہم، یعنی جب وہ آئیں اور دین کے لیے کو پھیلانے کے لیے کوششیں کریں، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا چاہیں تو تم ان کی مدد کرو۔ اگر تم نے ان کی مدد کی اور اپنے اللہ کو قرض حسنہ دیا، یعنی دوسروں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے تم نے خرچ کیا، تو پھر یہ اللہ پہ قرض ہے۔ قرض کا مطلب یہ کہ قرض تو ادا کرنا ہی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے اس کو گارنٹی ہے اس کے ادا کرنے کی۔ تو اگر تم نے یہ سب کچھ کیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر میں بے شک میں تمہاری برائیوں کو، تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دوں اور میں تمہیں داخل کروں گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ لیکن اگر فمن کفر، پھر جو کفر کرے گا تم میں سے، اس کے بعد بھی پھر جو تم کفر کرے گا تو پھر فقط ضل سواء السبیل، تو پھر بلا شبہ وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے بھٹکا دیا جائے۔ پھر کیا ہوا؟ فبما نقضہم، پھر جو انہوں نے عہد توڑے، پختہ عہد اپنے جو کیے تھے اس کو توڑ ڈالا،
جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے اوپر لعنت ہو، ہماری لعنت ان پر، اور پھر ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یعنی جو پختہ عہد کو اللہ سے کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی ان کی کتاب میں تھا، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جو بھی پیغمبر آئیں گے، یعنی اس کے بعد بہت سارے پیغمبر آئے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے اور بہت سارے، تو اب کیا تھا اللہ کی طرف سے حکم کہ جو بھی پیغمبر آئے تم ان کی مدد کرو گے، ان پہ ایمان بھی لائے گے اور ان پر ان کی مدد بھی کرو گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی یہی ان سے عہد لیا گیا تھا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن ایسے لوگوں کو جو یہ سارے کام کریں گے ان کے لیے تو جنت ہے اور بہت سارا اللہ کی طرف سے اجر ہے، لیکن جو کفر کی روش اختیار کرے گا، یعنی انکار کرے گا اس سارے پختہ عہد کو توڑنے کے بعد، تو پھر وہ سیدھے راستے سے اللہ تعالیٰ اس کو بھٹکا دیں گے، گم کر دیں گے اس سے وہ سیدھا راستہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عہد کو توڑ ڈالا، یعنی جو عہد ان سے لیا گیا تھا اس کو انہوں نے توڑ ڈالا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے اوپر لعنت ہو گئی اللہ کی، اور اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یحرفون الکلمہ، تحریف کرتے ہیں وہ بات میں، یہ کلمات میں، ام مواضعہ، یعنی اس موقع کی بات جس موقع پہ کہی گئی ہے وہاں سے اس کو ہٹا کے کسی اور جگہ اس کو بیان کرتے، کسی اور طریقے سے بیان کرتے، اور بھول گئے ہیں وہ نسو، اور وہ بھول گئے ہیں ایک بہت بڑا حصہ اس کا جو کہ ان کو نصیحت دی گئی تھی، جو اللہ کی تعلیم، اللہ کی کتاب کی جو تعلیم انہیں دی گئی تھی، اس کا ایک بہت بڑا حصہ وہ بھول چکے ہیں۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ، اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا علم ہوتا رہتا ہے۔ بہت کم لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو کہ ایسے نہیں ہیں، جو اس گناہ سے بچے ہیں۔ لہٰذا تمہیں کیا کرنا ہے، تم ان کو نظر انداز کرو، چشم پوشی کرو ان کی حرکتوں سے، فاعفوا عنہم واصفحوا، یعنی انہیں معاف بھی کر دو اور ان کی ان حرکتوں سے چشم پوشی بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو محسنین ہیں، جو لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں، یعنی ان کی برائیوں کو دیکھتے ہوئے بھی ان سے بھلائی کرتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ان لوگوں میں سے بھی جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے لیا کہ پختہ ہے، یعنی اب عیسائیوں کی بات ہے، یعنی جن لوگوں نے اپنے آپ کو نصارہ کہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، ان سے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے پختہ عہد دیا، لیکن کیا ہوا کہ وہ بھی ایک بہت بڑا حصہ اپنی تعلیمات کا بھول گئے، اور ہم نے پھر اس کے بعد کیا کیا، ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور بغض جو ہے وہ ڈال دی، ہم نے ان کے لیے قیامت تک جو ہے الی یوم القیامت، یعنی قیامت تک ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دی، ایسی حرکت کی وجہ سے کہ اللہ کی کتاب کے بہت بڑے حصے کو وہ بھول چکے، اس پہ عمل ہی نہیں کرتے، جانتے ہی نہیں۔ اور ان قریب ینبئہم، وہ بتائے گا انہیں اللہ تعالیٰ، ان قریب بتائے گا انہیں جو کچھ بھی وہ دنیا میں بناتے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، بلا شبہ آ گئے تمہارے پاس ہمارے رسول، یعنی اہل کتاب ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا، یبین لکم کثیرا، جو بیان کرتا ہے تمہارے لیے بہت کچھ، یعنی اللہ کی کتاب میں سے بہت سی باتیں تم کو بتاتا ہے، بیان کرتا ہے۔ مما کنتم تخفون، یہ وہ باتیں ہیں اس میں سے جو جن کو تم چھپایا کرتے تھے، کتاب میں سے یعنی جن باتوں کو تم چھپاتے تھے، یہ رسول جو آیا ہے یہ اپنی باتوں سے، یعنی اللہ کی طرف سے جو ان پہ وحی نازل ہوتی ہے، تو کوئی باتیں ہیں نا جو ان کی کتاب میں تھیں، اللہ کا کلام تو وہی ہے، تو وہ ان باتوں کو بتا رہا ہے جو تم چھپایا کرتے تھے، اور وہ بہت سی تمہاری باتوں کو درگزر بھی کر جاتا ہے۔ تمہارے پاس قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بلا شبہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کیا نور بھی آ گیا ہے اور ایک کتاب بھی، یعنی پہلے کی کتاب جو تھی اس میں جو کچھ تھا اس میں سے ایک بہت بڑا حصہ تم بھول بھی گئے، اور پھر جو بھی اس کی تعلیمات تھیں ان میں تم تحریف بھی کرتے تھے، لوگوں سے چھپاتے بھی تھے۔ تو اب یہ رسول جو آیا ہے
یہ جو کچھ بھی یہ بیان کر رہا ہے زیادہ تر اس میں وہ چیزیں ہیں جسے تم اپنی کتاب کی تعلیمات کو جو تم چھپاتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے بلا شبہ تمہارے پاس اب نور بھی آ گیا ہے اور کتابیں مبین بھی آ گئی ہیں. اللہ کی تعلیمات بھی آ گئی ہیں اور کتاب بھی آ گئی. یہدی بہ اللہ من اتبع، ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے اللہ جو کہ پیروی کرتے ہیں، جو کہ چاہتے ہیں، یعنی اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور سلامتی کے راستے اور اندھیروں سے نکلنے کے اور نور کی طرف آنے کے راستے چاہتے ہیں اللہ کے حکم سے. وَيَهْدِهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. تو پھر اس ہدایت کی طرف اس کے حکم، اس کی اذن سے وہ اللہ کی احکامات کو لوگوں تک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ان کو دی گئی ہے اور وہ ان لوگوں کے لیے جو کہ اللہ کی رضا کے لیے سیدھے راستے کی طرف، سلامتی کے راستے کی طرف آنا چاہتے ہیں، وہ ان کو اس راستے سے، اندھیروں کے راستے سے نکال کے اجالے کی طرف لاتا ہے اور سیدھا راستہ جو ہے اس کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. لقد کفر الذین، بلا شبہ، البتہ بلا شبہ کفر کی ان لوگوں نے، قالوا، جنہوں نے کہا کہ بے شک مسیح ابن مریم جو ہے وہی اللہ ہے. اے نبی ان سے کہو کہ اگر مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے اور اس کی ماں ہے اور تو تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہیے، وہ کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس کے ارادے سے باز رکھ سکے. یعنی اگر وہی اللہ ہے تو اللہ اگر چاہے ارادہ کر لے کہ وہ ہلاک کر دے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، ان کی ماں کو بھی، اور جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں اس سب کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا، تو کوئی ہے ایسا جو ان کو روک سکے؟ اگر وہ بھی اتنے ہی بااختیار ہوتے تو اللہ کو روک سکتے تھے نا. اور اللہ کے لیے یہ بادشاہ آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ اس کے ان دونوں کے درمیان ہے، وہ تخلیق کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. اور کہا یہود نے اور نصارہ نے، نحن ابناء اللہ، بے شک ہم بیٹے ہیں اللہ کے اور وہ ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے. قل فلم یعذبکم بذنوبکم، تو پھر ان سے پوچھو کہ پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں پہ سزا کیوں دیتا ہے، بلکہ تم بھی انسان ہو اسی طرح کے جیسا کہ اللہ نے تخلیق کی ہے، یعنی ہم باقی لوگوں کی طرح ہی ہیں. وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور اللہ کے لیے ہی ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا سب کو. اے اہل کتاب، بلا شبہ آ گیا ہمارا یہ رسول تمہارے پاس، اعلیٰ فترۃ من الرسول، جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ اب رک چکا ہے. ان تقولوا ما جاءنا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا یا کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں، کیونکہ اب وہ یہ سلسلہ رک چکا تھا نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس لیے اب یہ رسول آیا ہے تمہارے پاس کہ تم یہ بات نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول آیا ہی نہیں جو ہمیں ڈراتا یا ہمیں کوئی خوشخبریاں بتاتا کس طرح نیک عمل کرنے والوں کے لیے. تو اب بلا شبہ آ گیا ہے تمہارے پاس ایسا رسول جو کہ بشیر اور نذیر ہے، بشارت بھی دیتا ہے، خوشخبریاں سناتا ہے اور خبردار بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور یاد کرو یعنی یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، ذکر کرو، یاد رکھو اللہ کی نعمت جو تم پر اس نے عطا کی، جو تم نے اس کو، جب اس نے تم میں انبیاء بھیجے اور تم میں بادشاہت تمہیں دی. یعنی تمہاری قوم پہ کتنی نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں کہ اس میں اتنے پیغمبر آئے، اتنے نبی آئے. سب سے زیادہ جو نبی آئے ہیں وہ بنی اسرائیل میں ہی آئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے نبی تم میں آئے. پھر اللہ نے تم کو حکومت بھی دی. حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام
حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی حکومت دنیا میں نہ اس کے پہلے کسی کو ملی اور نہ اس کے بعد کسی کو ملی، اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں اور کسی کو نہ دیا۔ اے میری قوم، داخل ہو جاؤ اس مقدس سرزمین فلسطین کی ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور نہ اپنی پیٹھوں پہ پھرو یا نہ وہاں سے پیچھے ہٹو۔ اگر پیچھے ہٹو گے تو پھر خسارہ پانے والے ہوگے۔ انہوں نے کہا اے ہم موسیٰ، بے شک وہاں پر تو ایک بہت جبار، بہت زبردست طاقتور لوگ رہتے ہیں، قوم رہتی ہے، اور ہم تو ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہیں جائیں۔ یعنی ہمیں ان کا بڑا خوف ہے، بڑے طاقتور اور بڑے، وہاں پہ جو قوم آ کے آباد ہو گئی تھی، میں اس کی تفصیل میں ڈیٹیل بتا چکی ہوں، آپ لوگوں کو شاید یاد ہے کہ وہ بڑے قداور اور بہت طاقتور تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ان لوگوں سے نہیں لڑ سکتے، پہلے ان سے وہ خالی کروائیں علاقہ تو پھر ہم جائیں گے، تو پھر کیا فائدہ ہے، پھر کیا ہوگا، تو اگر وہ نکل جائیں گے تو پھر ہم اس میں داخل ہوں گے۔ لیکن ان میں سے 2 لوگ ایسے بھی تھے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا تھا، یعنی جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے، ایمان کی نعمت سے ان کو نوازا تھا۔ ان دونوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ ہم ان دونوں سے یعنی ان جباروں کے مقابلے میں ہم جو ہیں دروازوں سے اندر گھس جانے کے لیے تیار ہیں، یعنی باقیوں سے بھی کہا کہ چلو اندر گھس جاؤ، جب تم ایک دفعہ تم اندر داخل ہو جاؤ گے تو پھر تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو، یعنی اتنا ایمان رکھو اور اتنا بھروسہ اللہ پہ رکھو کہ تم ہمت کر کے جب اندر داخل ہوگے تو پھر اللہ کی مدد آئے گی اور تم غالب بھی آ جاؤ گے۔ لیکن انہوں نے پھر بھی یہی کہا، یعنی ان دونوں کی بھی بات نہ سنی، اور یہ کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو وہاں کبھی نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب جاؤ۔ استغفر اللہ، کیسی بات کرتے تھے نا، انت و ربک، تم اور تمہارا رب، فقاتلا، جا کے لڑو، ان سے لڑو، جا، ہم یہیں بیٹھے، ہاں ہونا قائد، ہم یہیں بیٹھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا اے میرے رب، میرے اختیار میں تو کوئی بھی نہیں ہے، یا تو میرے اختیار میں میری اپنی ذات ہے یا پھر میرا گھر، بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے، جدائی ڈال دے، ان کے اور ہمارے درمیان یہ نافرمان ہیں، بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، کھلم کھلا انکار کر رہے ہیں، اور جانے کو، تیرا حکم ماننے کو، اپنے رسول کی اطاعت کو، کسی بات پہ وہ تیار ہی نہیں ہے، کہتے ہیں تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، تو ہم اب میں ان سے بیزار ہوتے ہیں، میرا زور تو صرف اپنے پر ہے، اپنے بھائی پر، تو اب ان سے ہمیں الگ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا کہا، اللہ نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، اب وہ ملک، یعنی وہ 40 سال تک ان پر حرام کر دیا گیا، اب وہ چاہیں گے بھی تو وہاں نہیں جا سکیں گے، اور زمین میں مارے مارے پھریں گے۔ ان نافرمانوں کی حالت پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فلا تاسا، ہرگز نہ ترس کھاؤ یا ہرگز نہ رحم کھاؤ ان نافرمان لوگوں کے حال پر۔ پھر وہ 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے رہے تھے اور ان کو راستہ ہی نہیں ملتا تھا، یہاں تک کہ ان کی ایک پوری جنریشن ختم ہو گئی، جو نئی جنریشن تھی وہ ہمت والے، اور ان کو اس طرح ٹرین کیا گیا، اور انہوں نے پھر جا کے جنگ لڑی اور فتح کیا وہ علاقہ، لیکن 40 سال تک اللہ کی طرف سے یہ ذلت ان پر ڈال دی گئی تھی۔ اب آگے آ رہا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور پڑھ کے سناؤ انہیں ان دونوں کا قصہ، ان دونوں بیٹوں کا قصہ آدم علیہ السلام کی، جب ان دونوں نے، یعنی حق کے ساتھ سناؤ، بالکل صحیح بتاؤ کہ کس طرح ہوا تھا کہ ان دونوں نے قربانی کی تھی، تو ان دونوں کی قربانی میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی تھی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی تھی، تو جس کی قربانی قبول نہ ہوئی تو اس نے کہا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا، دوسرے نے کہا کہ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ تو متقیوں کی ہی نظر یا متقیوں کی ہی جو قربانی ہے اس کو قبول کرتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، ہاتھ بڑھائے گا، تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیوں ایسا میں کیوں کروں گا، اس لیے کہ میں اپنے رب کا خوف رکھتا ہوں جو کہ رب العالمین ہے، بے شک میں چاہتا ہوں
کہ تیرے اوپر ہی ہو، میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ، اور تو ہی جہنم میں ہو، جہنم میں جانے والا تو ہی بنے، اور یہ ہے بدلہ ظالم، اسی طرح ظالموں کو بدلہ دیا جاتا ہے۔ فطوعت لہ نفسہ، تو پھر آسان کر دیا گیا اس کے لیے قتل اس کے بھائی کا، اور پھر جب اس نے قتل کر دیا تو پھر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو کہ خسارہ اٹھانے والے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کوا بھیجا گیا جو زمین کو کھودنے لگا، کیونکہ اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا نا، یہ پہلی موت تھی جو کہ زمین پر ہوئی تھی، اور وہ بھی قتل کے ذریعے، تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مرنے کے بعد جو لاش ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے، کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو پھر وہ ایک کوا اللہ تعالیٰ نے بھیجا جو زمین کو کھودنے لگا، اور پھر اس کے سامنے اس کوے کو دوسرے کو جس کو مارا تھا اس کو دفن کیا، تاکہ اس کو ایک بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپا۔ اب یہ سب دیکھ کر اس نے کہا افسوس مجھ پر، کیا ویلتا، ہائے افسوس مجھ پر کہ میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ میں اس کوے جیسا بھی نہیں ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپانے کی کوئی تدبیر مجھے ہی آ جاتی، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے کیے پہ بہت پچھتایا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل پر، یہ بات لکھ دی گئی، یہ حکم لکھ دیا کہ جس کسی نے بھی کسی انسان کو قتل کیا بغیر کسی وجہ کے، کسی بھی نفس کو قتل کیا، یا پھر صرف ایک کنڈیشن ہے کہ اگر وہ زمین میں فساد پھیلا رہا ہے، فسادیوں کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو قتل کیا، کسی نے کسی کو بھی کسی وجہ سے، تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخشی۔ یعنی اگر کسی کی جان بچا لی کسی بھی چیز سے، پانی میں ڈوبتے ہوئے آگ سے بچا لیا، یا کسی بھی طرح کسی کی، تو سمجھو اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی۔ پھر بھی ان کا یہ حال ہے کہ ان کے پاس رسول آئے واضح نشانیاں لے کر، یعنی بہت سے رسول ان کے پاس آتے رہے واضح نشانیاں اور ہدایت لے کے، پھر ان کے پاس پھر بھی ان میں سے بہت ثم ان کثیرا منهم بعد ذلك فی الارض لمسرفون، پھر بھی ان میں سے بہت زیادہ لوگ ایسے تھے زمین میں جو کہ زیادتی کرنے والے تھے۔ بے شک جزا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو لڑتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، اور وہ صحیح کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں زمین میں کہ فساد پھیلاتے ہیں۔ ان کی سزا یہ ہے کہ وہ قتل کیے جائیں گے۔ جزا دیکھیں سزا کے لیے بھی آتا ہے اور اچھے معنوں میں بھی آتا ہے، یہاں پر سزا کہ بے شک ہم جزا دیں گے ان کو، یعنی سزا دیں گے جو کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں اور زمین میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں فساد پھیلانے کے لیے۔ ان کی سزا یہ ہے کہ وہ قتل کیے جائیں، یا سولی پر چڑھائے جائیں، یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں، یعنی وہاں سے اس زمین سے نکال دیے جائیں۔ یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے، اور آخرت میں اس سے بھی بڑا عذاب ہے۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تقدیرو یعنی ان پہ قدرت رکھو، ان پہ اختیار تمہارا ہو، اس سے پہلے ہی وہ توبہ کر لو، تو جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ، اور کوشش کرو، جدوجہد کرو اس راستے کے لیے تاکہ تم فلاح پہنچو۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کی، اگر ان کو دے دیا جائے جو کچھ زمین میں ہے، سارا کا سارا ان کو دے دیا جائے، یعنی دنیا میں جو کچھ بھی مال و اسباب دولت ہے وہ سب کی سب ان کو دے دی جائے، اور اتنی ہی اس کے ساتھ اور بھی دے دی جائے، یعنی جتنا کچھ زمینوں میں دولت اور اسباب موجود ہے وہ سب ان کو دے دیا جائے، ان کے قبضے میں آ جائے، اور اتنا ہی اور بھی آ جائے، اور وہ یہ چاہیں کہ اس کو فدیے میں دے دیں اور قیامت کے دن کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی ان سے توبہ ان کی قبول نہیں کی جائے۔ یعنی اتنا کچھ بھی دے کے، اول تو وہاں کسی کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں، لیکن اگر وہ بھی اور وہ سب کچھ دینے کے بعد بھی یہ چاہیں کہ وہ کسی طرح سے دوزخ کے عذاب سے بچیں، تو ان سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یریدون، ان کے لیے دردناک عذاب،
اس کی سزا انہیں ملے گی یریدون ان یخرجوا من النار، اور وہ نکلنا چاہیں گے آگ میں سے، نکلنے کی کوشش کریں گے مگر نہیں نکل سکیں گے اس میں سے بالکل نہیں نکل سکتے، اور ان کے لیے عذاب مقیم ہے، قائم رہنے والا، یعنی موجود رہنے والا، ہمیشہ جو رہے گا، ایسا عذاب ہے کہ جس سے وہ چاہیں گے بھی تو نکلنے کی کوشش بھی کریں گے لیکن نہیں نکل سکیں گے۔ والسارق والسارقہ، اور چور مرد اور چور عورت، یعنی مرد ہو یا عورت دونوں اگر چور ہیں تو ان دونوں کی سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیں۔ یہ اس وجہ سے ہے، یہ سزا اس لیے دی گئی ہے جو کچھ انہوں نے کمائی کی ہے، یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک عبرتناک سزا ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ ایک سخت سزا دینے سے کیوں دی جاتی ہے؟ اس لیے کہ اس سے باقی لوگ عبرت حاصل کریں، تائب ہو جائیں، ڈریں اس گناہ کو کرنے سے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، اور اگر کوئی یہ ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ تو کبھی بھی اگر کسی نے کوئی گناہ کیا اور اس کو اس کی سزا مل گئی تو اس کے بعد اس گناہ کا حوالہ دے کے اس کو کبھی بھی نشانہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اگر کسی نے اپنی اصلاح کر لی ہے، سچے دل سے توبہ کر لی ہے تو اللہ کے پاس تو وہ اس کے سب ختم ہو گیا نا معاملہ، تو پھر دنیا میں اس کو ہوتا ہے نا، اس وقت بھی یہ تھا کہ اگر کسی کو سزا مل جاتی تھی بعد میں بھی لوگ اس کو کی طرف ایسے ہی نظر سے دیکھتے تھے یا اس کی طرف ایسا اشارہ کرتے تھے، تو اس لیے کہ بھائی اب اس نے اپنی سزا کو کر لی، ایک غلطی اس سے ہوئی تھی، اس کی سزا مل گئی، اس نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، پھر اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، تو بس اب وہ بات ختم۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ کیا تم نہیں جانتے؟ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے پاس زمین، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہ عذاب دیتا ہے جس کو وہ چاہے اور وہ بخش دے گا جس کو وہ چاہے، جس کو چاہے معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ یا ایھا رسول، اے رسول، نہیں غم ہاں یہ آپ کو غم نہ ہو ان لوگوں کے لیے جو بڑی تیزی سے کفر میں آگے بڑھتے جائیں، یعنی جو بڑی تیزی دکھا رہے ہیں کفر میں، خواہ ان میں سے وہ لوگ ہوں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں مگر ان کے دل ایمان نہ لائیں، یعنی منافق ہیں، اور خواہ وہ ان میں سے ہوں جو کہ یہودی ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ وہ کان لگا کے سنتے ہیں، جھوٹ کے لیے کان لگا کے سنتے ہیں، اس لیے کہ دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس نہیں آتے وہ سن بن لیتے پھرتے ہیں، اور یہ بات کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ آگے لوگوں کو اس سے گمراہ کر سکیں، ان کو مشکوک باتیں کر کے ان کو شک و شبہ میں ڈالیں۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اور وہ اللہ کی کتاب کے الفاظ کو صحیح جو اس کی جگہ ہے، جس طرح سے اس کو بتانا چاہیے، اس کو جاننے کے بعد بھی اس کو اس میں تحریف کر دیتے ہیں، پھیر دیتے ہیں اس کے مفہوم کو، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، اور اگر یہ نہ دیا جائے تم نہ مانو، یعنی جو ان کے اپنے جو یہودی تھے اور اس کے علاوہ بھی جو منافقین یا اور لوگ تھے، ان سب سے وہ کیا کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس بھی تو کتاب ہے نا، تو ہم جو بتا رہے ہیں بس یہ حکم صحیح ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی حکم تمہیں دیں تو ماننا، ورنہ اس کا انکار کر دو، یہ کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، وہ یرید اللہ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا، یعنی اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ ہی فتنے میں ڈالنے کا اللہ چاہے تو پھر ان کو اس سے کون بچا سکتے ہیں؟ اللہ کی پکڑ سے کون ان کو بچا سکتے ہیں؟ یعنی اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے، اللہ چاہتا ہی ہے کہ ٹھیک ہے اگر اس فتنے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں، اب ان کو کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ اللہ کی طرف سے کوئی نہیں ان کو آزاد کر سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے ناپاک کرنا ہے، ناپاک کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، ان کے دلوں کو دنیا میں ان کے لیے خزی، رسوائی ہے، اور آخرت میں بہت سخت عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں یہ جھوٹ کو سننے والے اور
حرام مال کو کھانے والے ہیں، اگر یہ آپ کے پاس یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو آپ کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہے تو ان کا فیصلہ کریں اور چاہے تو انکار کر دیں۔ اگر انکار کر دو گے تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اگر فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والا۔ یعنی اگر یہ اپنے مقدمات لے کر آتے ہیں تو ان کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس میں بھی ایک فتنے والی بات ہوتی ہے، اور یہ اس لیے لے کر آتے ہیں کیونکہ کہ آپ کی شریعت میں بعض دفعہ ایسا تھا نا کہ وہ اپنے مذہبی قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے، اور آپ کے پاس اس امید پر آ جاتے تھے کہ شاید آپ کی شریعت میں ان کے لیے کوئی دوسرا حکم ہو اور وہ اپنے جو سخت قوانین ان سے بچ سکیں، لیکن وہی سزائیں جو کہ تورات میں تھیں، یعنی آپ دیکھیں نا جو حدیں ہیں، چور کی سزا ہے یا جو زنا کی سزا ہے، یہ سب وہی ہیں جو کہ تورات میں بھی موجود ہیں۔ تو یہ اس لیے آتے تھے، اور یہ اس لیے آپ کے اس سے فیصلہ کروانا چاہتے تھے کہ اگر آپ وہ ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ دیں گے تو مانیں گے، ورنہ یہ پھر انکار کر دیں گے۔ اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا موجود ہے، تو اس سے تو یہ منہ موڑ رہے ہیں، پھر یہ اس سے منہ موڑتے ہیں۔ اور اصل بات یہ کہ یہ لوگ تو ایمان والے ہیں ہی نہیں، ایمان ہے ہی نہیں ان میں، یہ تو صرف ایک فتنہ اور فساد پیدا کرنے کے لیے آپ کے پاس اپنے فیصلے کروانے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک ہم نے نازل کی تورات جس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی، اور سارے نبی جو تھے اس سے پہلے بھی جو نبی تھے یحکم بہم نبیون الذین اسلموا، ان سب کو کیا وہ سب کس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے؟ اسی کے مطابق، یعنی یہ سارے نبی جو تھے یہ مسلم ہی تھے، اسلامی تھا دین، اور جو کتاب تھی اسی کے مطابق ان یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے۔ اور اسی طرح جو ان کے ربانی یعنی ان کے علماء تھے اور احبار تھے، یعنی جو اس کتاب کا علم حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، اور اس کے لیے اپنی زندگیاں جنہوں نے وقف کی تھیں، ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، وہ بھی اسی کے حساب سے فیصلے کرتے تھے، کیونکہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار انہیں کو بنایا گیا تھا، اور وہ اس پر گواہ تھے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، بس تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، تو تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ اور میری آیات کو یہودیوں سے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری آیات کو ذرا ذرا سے قیمت کے لیے، ثمناً قلیلا، تھوڑی سی قیمت کے لیے میری آیات کو بیچنا چھوڑ دو، اور جو کوئی حکم بناتا ہے، فیصلہ کرتا ہے اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق، ومن لا، جو نہیں فیصلہ کرے گا جو کچھ نازل کیا اللہ نے، تو یہی لوگ ہیں جو کہ کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، اور ہم نے لکھ دیا تھا، یعنی تورات میں یہودیوں کے لیے بھی یہی حکم لکھا گیا تھا جو کہ مسلمانوں کے لیے، کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے اس کے برابر کا بدلہ۔ پھر جو کوئی قصاص کو صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے وہ ظالم ہیں۔ وقفینا، اور پے در پہ بھیجے ہم نے، علی آثارہم، یعنی پے در پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا، اور اس کے بعد پھر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو کہ تصدیق کرنے والا تھا، جو کہ اس کے سامنے موجود تھی کتاب تورات میں، جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو عطا کی انجیل جس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی۔ یعنی انجیل جب آئی تھی تو اس نے تورات کو منسوخ نہیں کیا تھا، جیسے قرآن کے آنے کے بعد تورات، انجیل، زبور سب منسوخ ہو گئی نا۔ ہم مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتابیں لیکن اپنی اصل شکل میں اب موجود نہیں ہیں، اور ان کی تعلیمات ہمارے لیے منسوخ ہو گئی ہیں۔ قرآن مسلمانوں کے لیے صرف قرآن ایک واحد کتاب ہے جس پہ عمل کرنا، مانتے تو سب کو لیکن عمل صرف قرآن کو کرنا۔
لیکن اس وقت کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو انجیل آئی تھی تو اس میں صرف کچھ قوانین یا کچھ آسانی کرنے کے لیے جو سخت قوانین تورات میں تھے، اور کچھ اور ایسے نئے مطلب جو کچھ اس وقت اور حالات کے مطابق اللہ کے احکامات تھے وہ تھے، لیکن تورات کی اپنی تعلیمات اور اہمیت اپنی جگہ موجود تھی، وہ کینسل نہیں ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے جو تورات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو تورات میں سے جو کچھ ان کے سامنے تھے خواب اس کی تصدیق کرنے والے تھے، اور اللہ نے ان کو جو انجیل عطا فرمائی تھی اس میں بھی نور اور ہدایت، اور وہ تصدیق کرنے والی تھی تورات کی، اور متقین کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے، اللہ کا خوف رکھنے والوں کے لیے ہدایت بھی تھی اور نصیحت بھی تھی۔ اور ہمارا حکم یہ تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے طرف سے نازل ہونے والے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ فاسق ہیں۔ اور ہم نے نازل کی آپ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی جو کہ حق ہے اور تصدیق کرنے والی ہے ان سب کی جو اس سے آگے موجود ہے، ان کی تصدیق کرنے والی اور ان کی محافظ و نگہبان، لہٰذا تم اللہ کی طرف سے اللہ کے نازل کردہ جو قوانین ہیں اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، جو حق تمہارے پاس آ گیا اس کے حساب سے، یعنی اس کتاب کے حساب سے، اور اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، یعنی ان کی خواہشات کے مطابق فیصلہ نہ کرو جو وہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راستہ مقرر کر دیا۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت ہی بنا سکتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسا طریقہ بنا سکتا تھا کہ سب کے سب ایک ہی امت ہوتے، ان میں فرق ہوتا ہی نہیں، لیکن اس سے جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی کیا گیا ہے یہ اس لیے لوگوں کو دیا گیا ہے، اس لیے لوگوں کے پاس آیا ہے کہ اس میں تمہاری سب کی آزمائش ہے، اللہ سے تمہیں آزمانا چاہتا ہے، لیکن اب ہمارے لیے کیا ہے، اس آزمائش سے بچنے کا اور اس میں سرخرو ہونے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، نیک کام کرو، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، آخر کار تم کو ایک دن سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا اس حقیقت کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ یعنی دیکھیں اہل کتاب آپس میں اختلاف میں پڑے ہوئے تھے نا، یہودی اپنے کو صحیح کہتے تھے، عیسائی اپنے کو صحیح کہتے تھے، اور مسلمانوں سے تو عداوت دونوں کو ہی تھی۔ تو اللہ چاہتا تو ایسی ایک کلیئر کوئی ایک دلیل ایسی بات بھی دکھا سکتا تھا، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں تھا نا کہ جس سے سب اختلافات ختم ہو جاتے اور سب مسلمان ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اختلاف اس لیے رکھے ہیں کہ اس سے تمہیں آزمائے، اور جب قیامت کے دن جب سب اللہ کے پاس جمع ہوں گے اس دن اللہ تعالیٰ بتائے گا ان سب باتوں کے بارے میں جس میں کہ سب آپس میں اختلاف نہیں کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی، تم فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے فرمائیے اللہ کی نازل کیے ہوئے قانون کے حساب سے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، واحذرہم، اور ان سے ہوشیار رہیں، کیونکہ یہ لوگ تو فتنے میں ڈال کر اللہ کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، ان کی تو کوشش یہی ہے کہ یہ لوگ فتنے میں ڈالیں، تو یہ ایسا نہ ہو کہ یہ فتنے میں ڈال کر اللہ کی ہدایت سے ذرا بھی ہٹانے کی یا اللہ سے کی ہدایت سے ذرا بھی منحرف کرنے کی کوشش میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا ہے اس سے کسی طرح سے تحریف کروا لیں تم سے، پھر اگر یہ اسے منہ موڑ لیں تو یہ جان لو فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، اگر وہ منہ موڑتے ہیں تو پھر جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کر ہی لیا ہے کہ ان کی گناہوں کی وجہ سے یصیبہم ببعض ذنوبہم، یعنی ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو مصیبت میں ڈالنے کا اللہ نے ارادہ کر ہی لیا، اور بے شک کثیر من الناس لفاسقون، اکثریت ان لوگوں کی فاسق ہے، نافرمان ہے۔ افا حکم الجاہلیت یقین، کیا پس وہ
جاہلیت کے جہالت کے دور کے جو فیصلے تھے وہ چاہتے ہیں۔ اور کون سا فیصلہ زیادہ اچھا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کو کے حکم سے ہوتا ہے، یعنی اللہ کے حکم سے جو ہونے والا فیصلہ ہے، اس سے زیادہ اچھا فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اگر یہ یقین رکھتے ہیں، اگر یہ لوگ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں تو وہ ان کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر صحیح فیصلہ اور اچھا فیصلہ کرنے والا اور کون ہے۔ تو یہ لوگ کیونکہ یقین ہی نہیں رکھتے اللہ پہ، اس لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ بناؤ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست۔ بعض ان میں سے دوست ہیں بعض کے، یعنی آپس میں تو یہ ایک دوسرے کے پھر بھی دوست بن سکتے ہیں، اور تم میں سے جو کوئی بھی ان کو اپنا دوست بنائے گا تو پھر اپنے آپ کو بھی انہی میں شامل کرے، وہ بھی پھر انہی میں سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر ظالم لوگوں کو ہدایت سے محروم کرتے ہیں۔ یہودی اور عیسائی جو ہیں ان سے معاملات ضرورت پڑنے پہ لین دین تجارت یا اور ایسے ملک میں جہاں یہودی عیسائی آباد ہیں تو اس طرح کے معاملات تو کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر یہ ضرورت ہے، ان کے آفسوں میں جاب بھی کرنی پڑتی ہے تو وہ اس حد تک تو کر سکتے ہیں، لیکن دوستی ان کو کبھی اپنا ہمدرد اور دوست نہ سمجھے، کیونکہ یہ آپس میں تو پھر بھی ایک دوسرے کے دوست بن سکتے ہیں، مسلمانوں کے بھی بن سکتے ہیں۔ پھر تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ دوڑ بھاگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم تسی بنا دائرہ، ہم کسی گردش میں نہ آ جائیں، ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ آ جائیں۔ بس ان قریب اللہ تعالیٰ فیصلہ کن فتح بخشے گا، جب تمہیں یعنی تمہارے لیے جب اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ کن فتح آ جائے گی، یا اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی اور ایسی بات ظاہر کر دے گا ان پر، تو یہ لوگ ان کے دلوں میں جو نفاق ہے جسے وہ چھپائے ہوئے ہیں یہ نادر ہو جائے۔ اور اس وقت اہل ایمان کہیں وہ یقول الذین آمنوا اہؤلاء الذین، کہیں گے سے اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں کہیں گے کیا یہی وہ لوگ جو اللہ کے نام سے قسمیں کھاتے تھے، بڑی بڑی قسمیں، پختہ قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی اس طرح کا رویہ کریں گے کہ مجھ سے ساتھ دن کے ہی نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے تمام اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو گئے، اور آخر کار اب یہ کیا کہ خسارہ پانے والے ہو کر گئے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، اگر چاہتے ہو کوئی تم میں سے کوئی یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اپنے دین سے پھر جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسے اور بہت سے لوگوں کو لے آئے گا، ان قریب اللہ تعالیٰ لے آئے گا ایک ایسی قوم کو جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو محبوب ہوں گے۔ اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، جو مومنوں پر نرم ہوں گے اور کفار پر سخت ہوں گے، ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، جدوجہد کریں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ رکھیں گے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ عطا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ یعنی اگر تمہیں مومن بنایا ہے، تمہیں ایمان کی دولت سے اللہ نے نوازا ہے، اللہ دین کا کوئی کام تم سے لے رہا ہے، تو یہ تمہاری خوش قسمتی ہے۔ اگر کوئی دین سے پھرنا چاہتا ہے تو پھر جائے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے اور بہت سے لوگ لے آئے گا، اس سے بھی زیادہ لے آئے گا، جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوں گے، اور پھر وہ اللہ کے حکم پر کیا کریں گے، اللہ کے راستے میں بہت سخت محنت جدوجہد کرنے والے ہوں گے، اور کسی کی باتوں کا اثر لینے والے نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی ان کو ملامت بھی کرے گا تو اس کی ملامت سے نہ ڈرے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ واسع علیم ہے، وسعت والا ہے، اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ انما بے شک ولیکم اللہ، تمہارے دوست، صحیح سچے دوست تمہارے کون ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول، اور وہ ایمان والے، وہ مومنین جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کو اپنا دوست بنا لے گا، اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو،
اپنا دوست بنا لے گا تو اسے یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہی کی جماعت جو ہے حزب اللہ، حزب اللہ، اللہ کی جماعت، وہی اصل میں آخر میں غالب آئیں گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ بنا لو تم، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، نہ بنا لو تم اپنے دین کو ایک مذاق، ان لوگوں پر، یعنی وہ لوگ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا، تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اہل کتاب میں سے بھی ہیں اور کفار میں سے ہیں۔ تم ایسے کفار کو اپنا دوست اور اپنا رفیق نہ بناؤ، یعنی تم ایمان لے آئے ہو تو ان لوگوں سے محتاط رہو، اور ان لوگوں کو کہ اس عمل کو دیکھتے ہو اگر کہ وہ تمہارے دین کا اور تمہارا مذاق بناتے ہیں، تفریح کا سامان بناتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کس طرح تم اپنا دوست اور رفیق بنا سکتے ہو؟ ہرگز نہ بناؤ۔ اگر تم یہ خوف دل میں رکھتے ہوئے بناتے ہو کہ ان سے بنا کے رکھ لیں تو یہ کبھی بھی تمہارے نہیں ہو سکتے، یہ بات یاد رکھو۔ اور اللہ کا خوف دل میں رکھو، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر تم مومن ہو تو صرف اللہ کا خوف دل میں رکھو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ، اور جب تمہیں ندا دی جائے، آواز دی جائے نماز کے لیے، تو یہ اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اس کو بھی کھیل بنا دیتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ تو عقل نہیں رکھتے۔ ان سے کہہ دیں اے اہل کتاب هل تنقمون الا ان آمنا باللہ، کیا تم ہم سے اس لیے ناراض ہو، کیا تم ہم سے اس لیے انتقام لیتے ہو یا غصہ کرتے ہو ہم سے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے؟ ہم نے کیا کیا؟ صرف یہ کیا ہے نا کہ اللہ پر ایمان لے آئے اور جو کچھ اس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس تعلیم پر ایمان لے آئے، اللہ اور اس کے دین کی تعلیم پر ہم ایمان لے آئے، یہی ہمارا قصور ہے نا جو ہم پر نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہو چکی ہے، تو تمہیں بھی تو اس پہ ایمان لانا چاہیے تھا نا، اور اکثر تم میں سے نافرمان ہیں۔ پھر کہہ دیجیے ان نبیوں کو، کیا میں بتاؤں تمہیں ان کا انجام، ان بدتر لوگوں کا انجام، ان کا ٹھکانہ اللہ کے پاس کیا ہے، جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن بندر بنا دیے گئے اور کچھ سور بنا دیے گئے، یہ وہ ہیں جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، اور اولئک کا شر مکان، اور ان کا درجہ جو ہے، ان کا مقام جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور وہ سیدھے راستے سے بہت ہی دور بھٹکے ہوئے، بہت زیادہ بھٹکے ہوئے، اضلوا، زیادہ بھٹکے ہوئے سیدھے راستے سے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب آتے ہیں یہ آپ کے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، قَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، حالانکہ ان کے اندر کفر داخل ہے اور وہ کفر کو ہی لیے ہوئے واپس چلے، یعنی داخل ہوتے ہوئے بھی کفر تھا ان کے پاس اور واپس گئے تو بھی کفر ہی تھے، حالانکہ آپ کے پاس آتے تھے اور ظاہر آپ کی محفلوں میں بیٹھتے تھے تو ان کے دل تک ایمان پہنچنا چاہیے تھا نا، لیکن یہ کفر کی حالت میں آتے ہیں اور ویسے ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ اپنے دلوں میں چھپائے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو گناہ اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں بہت بھاگ دوڑ کرتے ہیں، بہت تیزی دکھاتے ہیں اور حرام مال کھاتے ہیں، بہت ہی برے یہ کام ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ کیوں نہ ان کے جو ربانی تھے اور جو احبار تھے انہیں ان باتوں سے روکا کیوں؟ جو ان کے دین کے جو علماء تھے، جو ان کے راہب تھے، جو ان کے یعنی ان کو جو دین کی ذمہ داری کتاب جن کے پاس تھی، ان لوگوں نے کیوں نہیں روکا انہیں ایسی بری باتیں کرنے سے، ایسے گناہ کی باتوں پر زبان کھولنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکا؟ کتنا برا ہے جو کچھ یہ تیار کر۔ وہ خالق اليہود، اور کہتے ہیں یہ کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، باندھے گئے ہیں ان کے ہاتھ سے، اصل میں تو ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ان پہ لعنت ہے، اللہ کی لعنت پڑ گئی ہے ان پر، ان کی اس بات کی وجہ سے، یعنی یہ جو بکواس وہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت پڑ گئی۔ بل یداہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، کھلے ہوئے ہیں، فراغ ہیں، جس طرح سے وہ چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اپنے اس کو طریقے میں۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، سچ یہ ہے کہ یہ کلام جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے
وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی، طغیاناً سرکشی اور کفر میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ ولا یزیدن، البتہ اضافہ کر دیا ہے بہت سو، ان میں سے بہت سو کی کفر اور سرکشی میں اضافہ کر دیا ہے اس کلام میں جو تم پر نازل ہوا ہے، یعنی اس کتاب کی وجہ سے اور زیادہ ان کے کفر میں اور ان کی سرکشی میں اضافہ ہوا، اور اس کی وجہ سے اس کی سزا کے طور پہ ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض اور عداوت جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قیامت تک کے لیے ان کے درمیان ہم نے ڈال دی۔ جب کبھی بھی یہ بھڑکاتے ہیں جنگ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو ٹھنڈا کر دیتا، اور یہ چاہتے ہیں زمین میں فساد پھیلانے کی پوری کوششوں میں لگے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ اور اگر اہل کتاب جو ہیں وہ ایمان لے آتے اور اللہ کے راستے پہ چلنے لگتے ہیں، اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہیں، یعنی اگر یہ اہل ایمان جو ہیں یہ سرکشی کی اس روش کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایمان لے آتے اور اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے لگتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم بے شک ہم دور کر دیتے ان سے ان کے گناہوں کو، یعنی جو برائیاں اور گناہ انہوں نے کیے تھے ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم ان سے دور کر دیتے اور انہیں نعمتوں بھری جنت میں داخل کر دیتے، پہنچا دیتے ہیں۔ کاش، بلو کاش، انہم مقام التوراۃ والانجیل، کاش انہوں نے تورات اور انجیل کو اور وما انزل الیہم من ربہم، اور جو کچھ اور بھی اللہ کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی ان کی کتابیں یا صحیفے، ان پہ اپنے آپ کو قائم کر لیا ہوتا، ان کی تعلیمات کو پہ اپنے آپ کو قائم کر لیا ہوتا۔ اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایسا رزق برستا جو کہ اوپر سے بھی برستا، فوقہم ومن تحت ارجلہم، اور ان کے پیروں کے نیچے سے، یعنی اوپر سے اور نیچے سے رزق جو ہے وہ ان کے اوپر برستا اور ابلتا، اتنا ان کو ملتا اگر یہ اپنی کتاب تورات اور انجیل اور تمام صحیفوں کے اوپر عمل کرنے والے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور بہت سے یعنی اکثریت ان میں سے جو ہے وہ بہت ہی عمل کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو پھر ہمیشہ آپ دیکھیں سب کو نہیں شامل فرماتے، بلکہ ان لوگوں کو، چند لوگوں کو، بعض لوگوں کو، کچھ لوگوں کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ جو ایمان لانے والے ہیں، اور ان میں سے کچھ ہیں جو عمل کرنے والے ہیں، اکثر ان میں سے ہیں جو بہت برے عمل کرتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجیے جو کچھ نازل کیا گیا آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ نے جو پیغمبری کا جو حق ہے وہ آپ نے ادا نہ کیا، اور اللہ تعالیٰ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی شر سے آپ کو بچانے والا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کافر لوگوں کو، یعنی آپ کے اوپر کبھی بھی ان کو کامیابی کی راہ اللہ نہیں دکھائے گا۔ آپ جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا اس کو لوگوں تک پہنچانے میں کوئی خوف دل میں نہ رکھیں اور اپنی پیغمبری کا حق ادا کریں، اور ان لوگوں کی شر سے اللہ آپ کو بچانے والا۔ کہہ دیجیے اے اہل کتاب، تم ہرگز نہیں تم ہو کسی چیز پر جب تک کہ تم تورات اور انجیل اور ان کتابوں کو جو کہ اللہ کی طرف سے تم پر نازل کی گئی ہیں ان کو قائم نہ کرو۔ تم حق پہ ہو ہی نہیں سکتے، تم تو اپنی کتابوں کے اوپر خود ہی چلنے والے نہیں۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور البتہ بڑھا دیا بہت سو کو ان میں سے جو نازل کی آپ کے رب نے آپ کی طرف سے، جو آپ کے اوپر جو کتاب نازل کی ہے ان کی سرکشی اور ان کے کفر کو اور زیادہ اس نے بڑھا دیا، لیکن ان انکار کرنے والوں پر، کفار پر، اس قوم پہ جس نے انکار کیا کچھ بھی افسوس نہ کیا، یعنی ان کے اوپر کوئی افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ اپنی کتابوں پر ہی ایمان نہیں لاتے تھے، اور پھر اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد تو ان کی سرکشی اور کفر اور بڑھ گئی۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا والصابئون والنصارى، اور وہ چاہے یہودی ہوں، صابی ہوں، عیسائی ہوں، جو کوئی بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو بلا شبہ اس کے لیے کوئی بھی خوف نہیں ہوگا اور نہ کوئی غم۔ لقد اخذنا
البتہ بلا شبہ ہم نے لیا میثاق بنی اسرائیل، پختہ عہد بنی اسرائیل سے، وارسلنا الیہم رسولا، اور بھیجے ہم نے ان کی طرف بہت سے رسول، لیکن جب کبھی بھی آئے ان کے پاس رسول اور انہوں نے ان کی خواہشات کے خلاف بات کی، یعنی جو کچھ وہ چاہتے تھے اگر اس کے خلاف بات کی، ظاہر ہے اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے کچھ اپنی خواہشات اور اپنے نفس کی کچھ قربانی تو دینی ہوتی ہے نا، تو یہ کیا کرتے تھے، انہوں نے کیا کیا، کسی کو تو انہوں نے جھٹلایا، ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو انہوں نے قتل کیا، یعنی کئی پیغمبر تھے، جھٹلایا تو انہوں نے سب کو ہی، لیکن بہت سے ایسے پیغمبر ہیں جن کا انہوں نے قتل کیا۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَأَمُوا وَصَمُوا، اور اپنے کہیں انہوں نے یہ گمان کر لیا، یعنی وہ یہ سمجھے کہ کوئی بھی فتنہ نہیں ہوگا، یعنی کوئی فساد نہیں ہوگا، اتنا بڑا گناہ کر کے بھی وہ یہ سمجھتے تھے، اس لیے وہ اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے انہیں معاف کیا، ان کو معاف کیا، تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے، یعنی جب انہوں نے یہ گمان کیا کہ کوئی فتنہ رونما نہیں ہوگا، لیکن پھر ان میں سے کچھ لوگوں نے توبہ بھی کی تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا، لیکن زیادہ تر لوگ جو تھے وہ اور زیادہ بڑھتے گئے، سب کی توبہ نہیں کی، کچھ نہیں کی، باقی سب جو ہیں وہ اور زیادہ بڑھتے گئے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی وہ عمل کر رہے ہیں اس سب کو دیکھ رہے ہیں۔ البتہ بلا شبہ کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم، حالانکہ مسیح ابن مریم جو تھے، حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، عبادت کرو اللہ کی، ایک اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہوں نے تو یہ کہا تھا، اور ان کے بارے میں اتنی غلط بات منسوخ کر، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس کے اوپر اللہ نے جنت حرام کر دی، اور پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ البتہ بلا شبہ کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہے، تین کا ایک ہے، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ایک ہی ہے۔ اگر یہ لوگ باز نہ آئے اپنی باتوں سے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دیجیے۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، تو پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہیں کریں گے، اس سے معافی نہیں مانگیں گے؟ اللہ تو بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ رسول ہے، اور اس سے پہلے بلا شبہ اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ ان کی ماں جو تھی وہ ایک سچی عورت تھی، وہ امہ صدیقہ، سچی عورت تھی، اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، کھانا یا کلانی طعام، یعنی اللہ کے جو وہ کہتے ہیں نا اس کی یہ اللہ تعالیٰ دلائل دے رہا ہے کہ وہ تو تمہاری طرح انسان تھے، تمہارے درمیان رہتے تھے، اور اسی طرح کے رسول تھے جیسے کہ ان سے پہلے بہت سارے آ چکے ہیں۔ ان کی ماں بھی ایک عورت تھی، انسان تھی سچی، اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے جیسے کہ باقی لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ پھر دیکھو کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کے سامنے حقیقتیں، نشانیاں واضح کرتے ہیں، اور پھر دیکھو کہ کس طرح الٹے پھرے جاتے ہیں، یعنی یہ بھی دیکھو کہ اللہ کس طرح حقیقت کو واضح کر رہا ہے، اور یہ بھی دیکھو کہ کس طرح وہ پھر رہے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ، کہہ دیجیے کیا اللہ کو چھوڑ کے تم عبادت کرتے ہو کسی اور کی، جو کہ نہ تمہارے لیے کوئی اختیار رکھتا ہے نقصان کا اور نہ نفع کا۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی تعالیٰ ہے جو کہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کہہ دیجیے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، غیر الحق کی نہ حق، یعنی بغیر جانے حق کو بلا وجہ دین میں بڑھا چڑھا کے غلط باتیں شامل نہ کرو۔ ولا تتبعوا الاہواء، اور نہ تم پیروی کرو خواہشات کی ان لوگوں کی جو کہ تم سے پہلے ہی گمراہ ہو چکے، اور انہوں نے اور بہت سو کو اپنے ساتھ ساتھ گمراہ کیا، اور جو بھی گمراہ ہوئے ہیں وہ سب سیدھے راستے سے بھٹک لوئے، لعنت الذین کفروا، ان لوگوں کے پر جنہوں نے کفر کیا۔
من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، یعنی بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی لعنت کی، ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے، نافرمان ہو گئے تھے اور حد سے بڑھ گئے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو کانو لا یتناہون عن المنکر فعلوہ، یعنی ایک دوسرے کو برے کام کرتے ہوئے، برے فعل کرتے ہوئے دیکھ کر روکنا چھوڑ دیا تھا۔ اور کتنا ہی برا تھا یہ عمل جو انہوں نے اختیار کیا تھا۔ تم دیکھو گے بہت سو کو کثرت سے منہم یتولون الذین کفروا، ایسے لوگوں کو جو اہل ایمان کے مقابلے میں ان کفار کے پاس ساتھ دیتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں۔ لبئس، البتہ بہت ہی برا ہے وہ انجام جس کی تیاری ان کے اپنے نفس کر رہے ہیں، یعنی وہ خود اپنے نفسوں کے لیے جو تیاری کر رہے ہیں، جو کچھ بھیج رہے ہیں، ما قدمہ جو آگے بھیج رہے ہیں اپنے نفسوں کے لیے، وہ کتنا ہی برا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سخط اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ پر سخت غضبناک ہو گیا ہے اور وہ ہمیشہ قائم رہنے والے عذاب میں مبتلا ہونے والا ہے۔ وَلَوْ كَانُوا یؤمنون بِاللَّهِ وَالنَّبِیِّ، اور اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اللہ پر اور رسول پر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو اللہ نے پیغمبر پر نازل کی، تو کبھی بھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو یہ اپنا دوست مانتے ہیں۔ لیکن ان میں سے اکثر تو ایسے ہیں، یعنی زیادہ تر تو ایسے ہیں جو کہ نافرمانی کے راستے پر نکل چکے ہیں۔ یعنی اگر یہ لوگ واقعی ایمان والے ہوتے اور تو یہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے تھے نا، اگر واقعی اللہ کی کتاب تھی ان کے پاس اور ان کے پاس ایمان ہوتا اور اس پر عمل کرنے والے ہوتے، تو اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا دوست کبھی بھی نہیں بناتے۔ ان کا تو کام تھا کہ سب سے پہلے مومنین کا ساتھ دیتے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، تم پاؤ گے زیادہ سخت لوگوں کی سے عداوت میں، یعنی اہل ایمان سے، مسلمانوں سے، لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ان سے عداوت میں سب سے زیادہ سخت تم کس کو پاؤ گے؟ یہود کو اور مشرکین کو۔ اور یہ مومنین کے لیے دوستی میں مودہ، سب سے زیادہ دوستی میں قریب تم کن کو پاؤ گے؟ وہ لوگ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت عبادت گزار بھی ہیں اور دنیا کو چھوڑ کے، تاریخ دنیا ہو کے، دنیا کو چھوڑ کے، تو ان کے دل میں دنیا کی اتنی محبت نہیں ہے جتنی کہ انہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک بہت بڑی بات کہ وہ تکبر کرنے والے متکبر نہیں ہیں، انہیں غرور نہیں کہ ہم بڑا برتر ہیں اور ہم نے کیوں نہیں آئی، کسی اور نے کیوں پیغمبر آیا، یہ والا غرور اور تکبر بھی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ آپ کا آج کمپلیٹ ہو گیا چھٹا پارٹ۔